السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آتنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل الذي يبلغنا حبك. آمين يا رب العالمين. اللہ کے فضل و کرم سے کل کی نشست میں ہم نے سورہ لقمان کے مضامین کا خلاصہ دیکھا تھا، البتہ آخری دو آیات رہ گئی تھیں جو توحید کے مضمون پہ اور آخرت کے مضمون پہ بڑا عظیم الشان مقام ہے. اس کو دیکھ کر پھر انشاءاللہ آگے ہم سورہ الف لام میم السجدہ کا آغاز کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی ناراضگی سے بچو. واخشوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کوئی کام آئے، جیسے سورہ مریم میں گزرا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص کو تنے تنہا اللہ کے حضور پیش آنا ہے، تنے تنہا. ہاں، یہ جو نفی ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا. ہاں، اللہ کی اجازت کے ساتھ شفاعت کا تصور وہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ نیک لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفاعت کا اختیار بھی دیں گے، جیسے حفاظ کے بارے میں آیا اپنے گھر والوں میں سے 10 افراد کے لیے ان کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا. اسی طریقے سے اور دیگر امکانات بھی ہیں، لیکن بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ اس پر تکیہ نہیں کرنا کہ کوئی سفارش ہو جائے گی، ہو گئی تو اللہ کی شان رحمت، لیکن تیاری پوری کرنی ہے حساب کتاب کی، اور اپنے اعمال کو دنیا ہی میں درست کرنا ہے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کی گھڑی کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کیا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی نفس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی نفس کو یہ نہیں پتا کہ کون سی سرزمین پر اس کی موت واقع ہوگی. یہ 5 باتیں یہاں ذکر ہوئیں: قیامت کا علم، بارش، رحم مادر میں بچے کی کیا کیفیت ہے، کل آدمی کیا کمائے گا اعمال میں سے یا اپنی معاش میں سے، اور موت کہاں واقع ہوگی. وہ جو سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے ہاتھ میں غیب کی ساری کنجیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تفسیر اس آیت کی اس آیت سے کی گئی ہے کہ غیب کی یہ 5 باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے. آج کل تو جو ویدر رپورٹس ہیں وہ کافی حد تک ایکوریٹلی پریڈکٹ کر لیتی ہیں بارش کو، کم سے کم دوسرے ممالک میں، ہمارے ہاں تو نہیں لیکن دوسری جگہوں پر کم سے کم پتہ چل جاتا ہے. ہاں بھئی، وہ لوگ ویدر اپلیکیشنز دیکھ کر گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ چھتری ساتھ رکھنی ہے یا نہیں رکھنی. اچھا، اور یہ جو رحم مادر میں بچہ، وہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے، جینڈر وغیرہ. ٹھیک ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے اس علم کے مقابلے میں کہ وہ بارش آیا مفید ہوگی یا مضر ہوگی، کتنے قطرے برسیں گے، کہاں برسیں گے، کس کے لیے وہ رحمت بنے گی، کس کے لیے وہ زحمت بنے گی، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ کسی کو نہیں پتہ. اس بچے کی جینڈر کا آپ اندازہ لگا لیتے ہیں، لیکن وہ بچہ نیک ہے یا بدبخت ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اس کا کردار کیسا ہوگا، یہ باتیں تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا.
ٹھیک ہے. اور اسی طرح آدمی کل کیا کمائی کرے گا، اس کے کل آنے والے دن کیا ہوگا، یہ جتنے اندازے لگتے ہیں نا، یہ جو ہوروسکوپی ہے اور جناب یہ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر اور مستقبل کے احوال معلوم کرنا اور ستاروں کی کانسٹیلیشنز، یہ جو پورا علم النجوم ہے، ایسٹرولوجی کا علم جو کہلاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا دین اس کی کسی حقیقت کی نفی کرتا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں. ہو سکتا ہے کوئی حقیقت، لیکن اس میں انوالو ہونا منع ہے. جیسے جادو ہے، یہ بات نہیں ہے کہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا، قرآن مجید سے ثابت ہے، لیکن اس میں انوالو ہونا منع ہے، ناجائز ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح مستقبل کے احوال یہ اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، اور کس کی موت کہاں واقع ہوگی یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو پتہ ہے. سورۃ السجدہ ایک اور سورت ہے، سورہ فصلت، اس کو بھی سورۃ السجدہ کہا جاتا ہے. تو دونوں میں فرق کرنے کے لیے اس کو الف لام میم السجدہ، الف لام میم سے سورت شروع ہوتی ہے، اور وہاں حامیم السجدہ وہ حامیم سے شروع ہوتی ہے. یہ سورہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی اس اعتبار سے کہ آپ فجر کی نماز میں جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم السجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں عام طور پر سورۃ الدہر، جس کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، 29ویں پارے میں، اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. عام طور پر جمعے کے دن فجر کی جماعت میں آپ کا یہ معمول رہا. 3 رکوعات 30 آیات، مختصر صورت. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی خلاقیت اور اپنی ربوبیت اور اپنی توحید کا مضمون بیان کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح انسانوں کو پیدا کیا، ان کو سماعت، بصارت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، لیکن قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہے جو تم اس شکر ادا کرتے ہو. یہ بار بار قرآن میں آتا ہے. انسان کے ساتھ جو سب سے بڑا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا شکوہ انسانوں سے یہ ہے، اتنا کچھ ہم نے دیا ہے، شکر نہیں بجا لاتے. پھر قیامت کے احوال بیان ہوئے، اہل ایمان کی بڑی خوبصورت صفات بیان ہوئی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اہل ایمان کون ہیں؟ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، تہجد میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں. یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو ڈر کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی پکارتے ہیں. دعا کی یہ کیفیات یا یہ صفات سورہ اعراف میں بھی گزر چکی کہ خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، ان دونوں کے درمیانی کیفیت ہی کا نام ایمان. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے ہمارے رستے میں خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، چنانچہ کسی شخص کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے چھپا کر رکھا گیا. کسی کو نہیں پتہ، کسی کو اندازہ نہیں. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کے بارے میں کبھی نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک بھی وارد نہیں ہوا، خیال تک وارد نہیں ہوا. قرآن مجید میں جنت کی جو نعمتیں بیان ہوتی ہیں وہ ساری وہ ہیں جن کا کچھ نہ کچھ احساس یا کچھ نہ کچھ تجربہ ہمیں دنیا میں ہے. صحیح ہے نا؟ نہروں کا بیان ہے، اور محلات کا بیان ہے، پھلوں کا بیان ہے، پرندوں کے گوشت کا بیان ہے، اور شراب کا بیان ہے، اور فلاں کا بیان. جتنی باتیں آئی ہیں وہ ہیں جو ہم تصور کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان کی جو امیجنیشن ہے نا، تصورات، وہ اس کی آبزرویشن کے تابع ہوتے ہیں. جو دیکھا ہوا ہے وہی تصور کر سکتا ہے، جو دیکھا ہوا ہی نہیں ہے اس کا کیا تصور قائم کرے آدمی. لیکن جنت صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہوا ہے اور جو کچھ قرآن بیان کرتا ہے اس کے لیے ایک لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے، نزولا من عند اللہ، نزولا من غفور الرحیم. یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے. مہمان جب گھر پہ آتا ہے تو جو ابتداءً آپ اس سے ٹھنڈا پانی پوچھتے ہیں، یہ وہ ہے. ورنہ جنت کی اصل نعمتیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی، کسی کے دل میں خیال تک نہیں گزرا. پھر آپ نے فرمایا فقرؤوا ان شئتم، اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کسی شخص کو نہیں پتا کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان ان کے اعمال کے بدلے چھپا رکھا. دنیا میں جو مختلف تکالیف آتی ہیں، فتنے آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ کیوں آتی ہیں؟ اس کا ایک سبب اللہ نے یہاں ذکر کیا آیت نمبر 21 میں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ،
اور اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ہم انہیں کم درجے کے عذاب کا مزہ بھی ضرور چکھائیں گے۔ یعنی اصل میں تو حساب کتاب جزا سزا کا دن کون سا ہے؟ وہ تو آخرت ہے۔ دنیا میں جو تکلیفیں آتی ہیں یہ ایک اللہ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے، خبردار کیا جا رہا ہوتا ہے، سدھر جاؤ، ابھی بھی ہوش کے ناخن لو، ابھی بھی سوچ سمجھ کے اپنی اصلاح کر لو، اس سے پہلے کہ تمہاری موت واقع ہو جائے، اس کے بعد پھر توبہ کا کوئی موقع نہیں آئے گا۔ لعلہم یرجعون، اس لیے ہم یہ چھوٹے چھوٹے عذاب دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں گرفتار کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، تاکہ وہ گناہوں سے باز آ جائیں۔ سورۃ الاحزاب۔ سورۃ الاحزاب کا زمانہ نزول سن 5 ہجری ہے، اور اس میں 5 واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ 4 واقعات بنیادی طور پہ ہیں، 5واں ضمیمی کے طور پر ہے۔ سب سے بنیادی اور اہم واقعہ جس سے سورت کا نام بھی موسوم ہے وہ غزوہ احزاب ہے، جو سن 5 ہجری میں ساری عرب کی طاقتوں اور یہود کی طاقتوں سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوا تھا۔ اس پر آگے تبصرہ آئے گا۔ پھر غزوہ احزاب ہی کے ساتھ اسی کے ذیل میں، اسی کے تابع ایک اور غزوہ جو اس کے فوراً بعد واقع ہوا، وہ غزوہ بنی قریظہ تھا، جو یہود کا قبیلہ مدینہ میں تھا جس نے غداری کی تھی، اس کو سزا دینے کے لیے وہ غزوہ ہوا، اس کا بھی تذکرہ آئے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے احوال پر تفصیلی تبصرہ ہے، اور ایک واقعہ پیش آیا جس کو کہا جاتا ہے کہ ازواج مطہرات نے کچھ مطالبات کر دیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نان نفقے کے حوالے سے، اور انداز ایسا اختیار کر لیا تھا نہ چاہتے ہوئے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ تو آیات تخییر کہلاتی ہیں، جن میں اختیار دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا کہ اگر دنیا چاہیے، دنیا کا مال و اسباب چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہیں اچھے سے تحفے تحائف دے کے اور رخصت کر دیتا ہوں، میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور اگر اللہ، اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہیے تو بس پھر اسی طرح گزارا کرنا ہوگا۔ تو تمام ازواج نے آپ علیہ السلام کے ساتھ رہنا اختیار کیا، اس پر اللہ نے ان کے لیے انعام کے طور پر بہت سی باتیں بیان فرمائیں۔ ازواج مطہرات ہی کے ذیل میں امت کی خواتین کے لیے اس صورت میں بہت سے احکام ذکر ہوئے، اور جس میں ستر و حجاب کے احکام بھی ہیں، جس میں گھروں میں قرار پکڑنے کا حکم بھی ہے، ان کے اصل دائرہ کار کی وضاحت بھی ہے، اور ان کی حیا کی حفاظت کے لیے بہت سے احکام بھی اللہ نے دیے۔ چوتھا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعلق سے تھا کہ سورت کے شروع میں بتا دیا کہ بھئی منہ بولے بیٹے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ عرب میں ایک رواج تھا، کسی سے بہت زیادہ محبت ہو گئی تو اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے تھے، اس کو وراثت میں بھی شریک کرتے تھے، بالکل حقیقی بیٹوں جیسا حکم ہوتا تھا۔ اس کی بیوی حقیقی بہو کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام سمجھی جاتی تھی۔ تو اس تصور کی نفی کے لیے پہلے تو کہا بھی منہ بولے بیٹے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سیدنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھیں، ان سے ان کا نکاح ہوا تھا، وہ نکاح ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب سے کروا دیا، یہ واضح کرنے کے لیے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بہو کی طرح نہیں ہے۔ حقیقی بہو سے تو کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں نکاح ہو سکتا ہے، اور اس رسم کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ختم کروایا۔ اور اس کے ذیل میں پھر کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی احکام آئے، اور پھر حجاب سے متعلق احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے بہت تفصیل کے ساتھ۔ سورت کے آغاز میں ایک آیت نمبر 4 میں بڑا معجزانہ ایک جملہ ہے، جو ایک جملہ ہے بہت سے مضامین کا احاطہ کرنے والا۔ ارشاد ہوا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں 2 دل پیدا نہیں کیے۔ کیا مطلب؟ شروع کی 3 آیات میں آیا لا تطع الکافرین والمنافقین، دیکھو کافروں اور منافقوں کے کہنا نہ مانو۔ تو جس طرح ایک شخص کے سینے میں 2 دل نہیں ہوتے، اسی طرح ایک شخص بیک وقت مسلمانوں سے بھی محبت رکھے، کفار اور منافقین سے بھی محبت رکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، آگے ذکر ہو رہا ہے زہار کا مسئلہ، جو اور مزید تفصیل کے ساتھ سورہ مجادلہ میں آئے گا۔ زہار عربوں کے ہاں طلاق دینے کا ایک طریقہ تھا، جب وہ اپنی بیوی سے کہہ دیا کرتے تھے انت علیہ کا ظہر امی،
تم مجھ پر ویسے ہی حرام ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ حرام ہے. وہ ہمیشہ کے لیے طلاق مغلظہ واقع ہو جاتی تھی. تو کہا جس طرح کسی شخص کے دو دل نہیں ہو سکتے اسی طرح کسی شخص کی دو مائیں بھی نہیں ہو سکتی. ماں تو وہی ہے جو ان کو پیدا کرے گی، جو ان کو جنے گی. تو بیوی کو تم کتنا بھی کہہ دو کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح مجھ پر حرام ہو، وہ ماں تو نہیں بن گئی. پھر آگے کہا کہ بھائی منہ بولے بیٹے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو جس طرح ایک شخص کے دل میں، ایک شخص کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح حقیقی بیٹا اور منہ بولا بیٹا یہ برابر نہیں ہو سکتے. تو کئی مضامین کے ساتھ اس ایک ٹکڑے کی مناسبت. اور مزید معجزانہ شان اس کلام کی یہ ہے کہ یہاں اللہ نے شخص کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ رجل کا لفظ استعمال کیا، مرد. کسی مرد کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے. کیا معلوم ہوا؟ عورت کے سینے میں ہو سکتے ہیں. کیسے ہو سکتے ہیں؟ رحم مادر میں بچہ ہو اس کا بھی تو دل ہوگا نا. تو عورت کا لفظ استعمال نہیں کیا، مرد کا لفظ استعمال کیا کہ مرد کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے. تو یہ عجیب اللہ کی شان ہے. اس آیت میں کئی معجزانہ پہلو ہیں. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اس صورت میں جا بجا آپ دیکھیں گے. جا بجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا بیان، آپ سے محبت کا بیان، آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کا بیان، آپ علیہ السلام کی صفات کا بیان، آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم جا بجا اس صورت میں بیان ہوئے. چنانچہ سیرت کے اعتبار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے اعتبار سے بھی کئی مقامات یہاں پر بہت اہم ہیں. آیت نمبر 6 میں فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ایمان والوں کے لیے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں. ان کی اپنی جانوں کا ان پر اتنا حق نہیں ہے جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر حق. جان بھی قربان، جان بھی فدا ان کی حرمت پر اور ان کے احکام کے آگے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. اور جو ان کی بیویاں ہیں ازواج مطہرات وہ امت کی مائیں ہیں. ماؤں کا درجہ جیسے باپ کا درجہ ہے رسول کا امت کے لیے روحانی باپ کے درجے میں، ایسے ہی روحانی مائیں ہیں نبی کی بیویاں. لیکن ان روحانی ماؤں کے حوالے سے بھی آگے احکام آ رہا ہے کہ ان سے بھی کوئی بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے کرو. روحانی مائیں جن کو قرار دیا، وہاں بھی حجاب کی چھوٹ نہیں ہے، حجاب وہاں بھی آگے آ رہا ہے. اس کے بعد غزوہ احزاب پر تبصرہ ہے رکوع نمبر 2 اور 3 میں. تو مختصر پس منظر دیکھ لیتے ہیں. یہود کے جو 3 قبائل مدینہ میں آباد تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے اور ان کے ساتھ آپ نے میثاق مدینہ معاہدہ فرمایا، ایک ایک کر کے انہوں نے غداری کی. تو 2 قبیلے تو جلا وطن کر دیے گئے، خیبر بھیج دیے گئے، مدینہ سے ان کو نکال دیا گیا. بدر کے بعد بنو قینقاع اور احد کے بعد بنو نذیر، ان 2 قبیلوں کو تو خیبر کی طرف جلا وطن کر دیا گیا. ایک قبیلہ رہ گیا بنو قریظہ، انہوں نے ابھی تک خلاف ورزی نہیں کی تھی. یہ جو 2 قبیلے خیبر گئے وہاں سے بیٹھ کے سازشیں کرتے رہے. پہلے تو کفار کو دیکھتے رہے کہ بدر میں بدترین شکست ہوئی کفار کو، احد میں ان کو ڈھارس بندی کے چلو، کچھ مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا. تو خیبر کے یہود نے جا کر مشرکین مکہ کو اس بات پر ابھارا کہ دیکھو ہم نے الگ الگ کوششیں کر لیں، ہم بھی ناکام ہو گئے، تم بھی ناکام ہو گئے، ختم نہیں ہوا یہ مسئلہ. اب ایک ہی طریقہ رہ گیا، وہ یہ کہ ہم اپنی قوت کو جمع کریں اور یک بارگی فیصلہ کن حملہ ہو مدینے پر. اتنا بڑا لشکر لے کر جائیں کہ جس سے بچت کی کوئی صورت نہ ہو. چنانچہ خیبر کے یہودی، مکہ کے مشرکین اور عرب کے جو بدو قبائل تھے، بنو غطفان اور اسی طرح اور بہت سارے قبائل، ان سب کا ایک مشترکہ لشکر تیار ہوا جس کی تعداد بعض روایات میں 10,000 بیان ہوئی ہے، بعض میں 12,000 بیان ہوئی. اور یہ مدینہ کی طرف اس نے چڑھائی کی. اتنا بڑا لشکر مدینہ کی تاریخ میں پہلے کبھی مدینہ پر حملہ آور نہیں ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. احد کے مارکے میں بھی تجربہ کار لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، مدینہ میں رہ کر دفاع کرنا چاہیے. تو یہاں تو انہوں نے کہا بھی اور بڑا لشکر، وہاں تو 3,000 آ رہے تھے، یہاں 10,000 یا 12,000 آ رہے ہیں. تو ابھی یہ مشورہ ہو رہا تھا کہ اس موقع پر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران سے آئے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل گھر والوں کی طرح تھے. آپ نے ان کے بارے میں کہا تھا من اہلی بیتی، یہ سلمان میرے گھر والوں میں سے. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ جب ہمارے ہاں فارس میں اس طرح کسی بڑے لشکر کا کہ حملے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ہم خندق کھود لیتے ہیں. عربوں کو اس کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی ڈیفینسو ٹیکنیک ہو سکتی ہے. آپ علیہ السلام کو مشورہ پسند آیا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ مدینہ میں اس وقت معاشی طور پر حالات کوئی اچھے نہیں تھے.
قحط کا سا عالم تھا، سامان خورد و نوش کی بڑی قلت تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کئی دن لگاتار خندق کھودنے میں صرف کیے۔ مدینہ کی جو اس وقت جیوگرافی تھی تو شہر گھرا ہوا تھا تین طرف سے، ایک طرف حرہ کے پہاڑ تھے، دوسری طرف کھجور کے بڑے بڑے باغات تھے، اور تیسری طرف بنو قریظہ کے قلعے تھے۔ تو ان تین سمتوں سے کسی بڑے لشکر کا مدینہ میں داخل ہونا بہت مشکل تھا۔ ایک سمت کھلی ہوئی تھی جہاں سے اندیشہ تھا کہ یہیں سے لشکر آئے گا، اس طرف خندق کھود دی گئی۔ آج بھی اگر آپ جائیں، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، مدینہ منورہ میں جو زیارات پر لے جاتے ہیں تو 7 مساجد دکھائی جاتی ہیں، 7 مسجدیں۔ وہ 7 مسجدیں کیا ہیں؟ وہ اصل میں خندق ہی کے مختلف پہلو پر، مختلف جگہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں جہاں نماز پڑھنا ثابت ہے تو وہاں پر وہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا دی گئی۔ ایک بڑی مرکزی مسجد ہے، تو وہ مقام ہے جہاں خندق کھودی گئی تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مارکے میں، اس کام میں شریک رہے۔ ایک صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، بھوک کے عالم اتنا شدید ہے کہ ویسے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جا رہا، پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں۔ اچھا، پیٹ پر پتھر باندھنے سے بھوک مٹتی نہیں تھی، بس جسم جو ہے وہ سیدھا رہتا تھا، کیونکہ کلہاڑے چلانے ہیں اور پھاوڑے چلانے ہیں اور کھدائی کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کبھی بھی آپ علیہ السلام ان معاملات میں، ہمیشہ جہاں قربانی کا معاملہ آیا، آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو پیش کیا۔ اسی دوران معجزات بھی ظاہر ہوئے، اللہ کی مدد بھی آئی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گھر والی سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کمزور ہو گئے ہیں، تو مجھے فکر ہو رہی ہے ان کی، تو دیکھو کچھ گھر میں کچھ کھانے پینے کا سامان ہو تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کرتے ہیں، آپ کے لیے کچھ کھانا وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس سے بڑی اور سعادت کی کیا بات ہوگی۔ انہوں نے فوراً کچھ آٹے کا انتظام کیا، کچھ گوشت کا انتظام کیا۔ حضرت جابر رسول اللہ کے پاس تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور چپکے سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے لیے ہم نے کھانے کی دعوت کا انتظام کیا، آپ میرے ساتھ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جابر تمہاری دعوت کر رہا ہے، چلو۔ حیران پریشان کیا کریں گے، اتنا تھا کہ بس 2-3 آدمی کھا لیتے۔ دوڑے دوڑے گھر پہنچے، زوجہ سے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں۔ 1000 افراد کا لشکر تھا مسلمانوں کا، نہیں بلکہ 3000 افراد کا لشکر تھا مسلمانوں کا احزاب کے موقع پر۔ تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، رسول اللہ لے کر آ رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کوئی رستہ پیدا کرے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ خود انتظام فرمایا، جو آٹا تھا اس پر ایک چادر ڈال دی، اور روٹی پکانے والی جو خادمہ تھی اس سے کہا تم بس روٹی ڈالتی جاؤ، اور جس بھگونے میں سالن تھا، گوشت تھا، اس میں سے خود روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر اس پر گوشت رکھ کے 10 صحابہ کو گھر میں بلایا جاتا، ان کو آپ خود اپنے ہاتھ سے کھانا پیش فرماتے۔ 10 افراد کھاتے، باہر چلے جاتے، پھر 10 افراد کھاتے، باہر چلے جاتے، اور پورا لشکر کھا گیا، اور وہ سالن اپنی جگہ، وہ روٹی اپنی جگہ۔ یہ معجزہ ظاہر ہوا اس موقع پر۔ نبی علیہ السلام کی ذات کی برکتیں ایسی ہیں کہ کس کس پہلو کو بیان کیا جائے۔ اچھا، اور آج کل سیرت کے بیان میں اس پہلو کو دبا دیا جاتا، سیرت کے بیانات میں یہ پہلو نہیں ذکر کیے جاتے، لوگوں کو ان چیزوں سے ذرا مناسبت نہیں ہوتی نا، تو لوگ بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں ان چیزوں۔ حالانکہ یہ اللہ کی مدد کے مختلف مظاہر ہیں، جو نیک لوگوں کی مدد مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ یہ بھی تو ایک غزوے کا ہی پہلو تھا نا، خندق کھودنا، اس دوران اللہ کی مدد اس طرح سے بھی ظاہر ہوئی۔ بہرحال پھر ایک جگہ ایک چٹان آ گئی، کسی سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، آپ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے 3 ضربیں لگائیں، تینوں ضربوں کے موقع پر زبردست روشنی نمودار ہوئی۔ پہلی ضرب پر جو روشنی نمودار ہوئی، آپ نے فرمایا مجھے کسرا کا محل دکھائی دیا گیا۔ دوسری ضرب میں آپ نے کہا روم فتح ہو گیا۔ تیسرے میں کہا غطفان کے اور یمن کے محلات مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ منافقین نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہاں حالت یہ ہے کہ خندق کھود رہے ہیں ہم، اور جب لشکر آ گیا تھا احزاب کا، وہ سارے احزاب کہتے ہیں گروہوں کو، لشکروں کو، وہ پورے لشکر آ گیا تھا، تو سخت پہرا خندق پہ دینا تھا کہ قضاء حاجت کے لیے بھی جانا مشکل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں غزوہ احزاب میں، ایسا کسی اور غزوے میں نہیں ہوا، 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں، اتنے سخت حالات۔ تو انہوں نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں، یہ ادھر حالت یہ ہے اور یہ ہمیں روم اور کسرا کے فتح کی بشارتیں سنا رہے ہیں۔
یہ حالات منافقین کا جو نفاق تھا کھل کر اس موقع پر سامنے آ گیا نا، سختی تھی، آزمائش تھی۔ بہرحال وہ 12,000 کا لشکر جب پہنچا ہے مدینہ تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، رستے میں خندق ہے اتنی بڑی، اس کو کیسے پار کریں۔ یہ پہلا تجربہ تھا ان کا۔ چنانچہ 25 دن تقریباً یہ محاصرہ جاری رہا مدینہ کا۔ پورا لشکر تو اندر نہیں آ سکا، ہاں کچھ افراد آ گئے تھے، جیسے ایک بڑا سورما تھا، بڑا بہادر، 1000 آدمیوں کے برابر جس کو کہا جاتا تھا، وہ چھلانگ لگا کے مسلمانوں کی طرف آ گیا اور اس نے للکارا کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا کام تمام کیا اس موقع پر۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں، خندق کے آر پار تیر چلتے رہے۔ ایک تیر آ کر لگا سیدنا معاذ، سعد ابن معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اوس کے سردار تھے، قبیلہ اوس، انصار کے جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، اوس کے سردار تھے۔ تو یہاں پر ایک رگ ان کی اس سے زخمی ہو گئی، کھل گئی، اور اس زمانے میں اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ تو کچھ عرصے بعد پھر ان کا اسی زخم سے انتقال ہوا، شہادت واقع ہوئی۔ 25 دن کے بعد تقریباً 2 کام ہوئے۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ یہ ایک صحابی تھے جن کا ایمان لانا ابھی کسی کو نہیں پتا تھا۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ ابھی کسی کو میرے ایمان کا نہیں پتا، آپ بتائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ آپ نے کہا ذرا ان کے درمیان کچھ ناچاقی پیدا کرنے کی کوشش کرو، ان کی طاقت کو آپس میں توڑنے کی کوشش کرو، اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے جا کر بنو قریظہ والوں سے کہا جو مدینے کے اندر تھے نا، اور بنو قریظہ نے علل اعلان کفار کے ساتھ ملنے کا اعلان کر دیا تھا۔ تو اب یہ اندیشہ بھی ہو گیا تھا کہ لشکر میں سے تھوڑے تھوڑے افراد بنو قریظہ کے قبائل کے ذریعے سے اور ان کے قلعوں کے ذریعے سے ہوتے ہوئے مدینے میں داخل ہو جائیں، یہ بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے بنو قریظہ والوں سے کہا دیکھو یہ احزاب جو آیا ہوا ہے، جو لشکر آئے ہوئے ہیں، لگ نہیں رہا کہ یہ کچھ کر پائیں گے، ہو سکتا ہے تھوڑے دن میں واپس چلے جائیں، ان کا چارہ ختم ہونے والا ہے، ان کے وسائل ختم ہونے والا ہے، لیکن تم نے جو غداری کی ہے، تم تو مدینے میں ہو، پھر سوچو کیا کریں گے مسلمان تمہارے ساتھ، تو تمہیں انشورنس لینی چاہیے ان سے کہ یہ لوگ چھوڑ کے نہیں جائیں گے جب تک معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ تو ایسا کرو ان کے کچھ سردار مانگ لو، مشرکین کے کچھ سردار منگوا لو کہ وہ ہمارے پاس ضمانت کے طور پہ رہیں گے کہ تم ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ دوسری طرف حضرت ابو سفیان کے پاس گئے رضی اللہ عنہ، جو کفار کے اس وقت سربراہ تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ان سے کہا کہ یہ جو قریظہ والے ہیں نا، ان کو شرمندگی ہو رہی ہے اپنے معاہدے توڑنے پر، تو ان کو یہ معاملہ سجھائی دیا گیا ہے کہ تم کچھ لوگ کفار کے بڑے بڑے سردار یرغمال بنا لو اور ان کو مسلمانوں کے حوالے کر دو تاکہ مسلمان ان کو قتل کر دیں اور تمہارا جرم معاف ہو جائے۔ تو آپ کہیں بظاہر تو غلط بیانی ہے، لیکن جنگ کے موقع پر اس طرح کی غلط بیانیوں کی ایک خاص حد تک اجازت ہوتی ہے۔ تو ادھر سے اسی موقع پر بنو قریظہ کا وہ آدمی آ گیا مطالبہ کرنے کے لیے کہ بھئی لاؤ اپنے کچھ سردار۔ انہوں نے کہا یہ تو سچ کہہ رہے ہیں، ان کا تو ارادہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اس طرح آپس میں کچھ اختلافات پیدا ہو، اور جس دن مشرکین نے سوچا کہ اب یہ قریظہ والے ہمارے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، ہم ایک آخری مرتبہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی طرح، اس دن اللہ کی مدد آئی اور ایک تیز آندھی چلی ہے، اور چونکہ یہ لوگ کھلے میدان میں تھے، ان کے سارے خیمے اکھڑ گئے، ساری دیگیں الٹ گئیں، جانور سارے ان کی رسیاں ٹوٹ گئیں، وہ بھاگ گئے، اور سخت سردی میں لوگ بھاگ گئے وہاں سے، پورا لشکر تتر بتر ہو گیا۔ مسلمان شہر کے اندر تھے، محفوظ رہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ یہ آخری مرتبہ تھا کہ جب یہ لوگ ساری چڑھائی کر کے تم پر آئیں، اب تم ان پر حملہ کرو گے۔ چنانچہ اس واقعے کے 3 سال بعد مکہ پر مسلمانوں نے حملہ کیا اور مکہ فتح ہوا۔ تو اس واقعے پر اور اس کے مختلف پہلوؤں پر یہاں پر تبصرہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ کا تذکرہ ہے۔ بنو قریظہ جنہوں نے غداری کی تھی، جب یہ سارا لشکر بھاگ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر تشریف لائے، اپنا جو زرہ، جو جنگی لباس ہے وہ اتارنے والے تھے کہ حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ کہا رسول اللہ آپ اپنا لباس اتار رہے ہیں جنگی؟ ابھی تو فرشتوں نے تو نہیں اتارا۔ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے قریظہ کی خبر لیجئے، بنو قریظہ کی جو انہوں نے غداری کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو حکم دیا سب چلو۔ وہاں پہنچے تو بنو قریظہ نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا، ان کا محاصرہ رہا 2 ہفتے مزید، یہ محاصرہ مسلمانوں نے کیا ان کا، یا 10 دن یا 2 ہفتے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے، یہود نے جو بنو قریظہ والے تھے، انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈالے اور قلعہ کھول دیا کہ ہمارا فیصلہ کون کریں گے؟ سعد بن معاذ کریں گے۔ سعد بن معاذ جو زخمی ہو گئے تھے،
ان کے زمانہ جاہلیت سے بنو قریظہ کے ساتھ جو اوس کا قبیلہ اس کے تعلقات تھے، تو ان کو توقع تھی کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کوئی نرمی کریں گے، لیکن حضرت سعد بن معاذ وہ تھے جو زخمی ہوئے ہوئے تھے انہی لوگوں کی غداری کی وجہ سے، تو ان کو زخمی حالت میں مسجد نبوی سے اٹھا کر لایا گیا، اور انہوں نے پھر بنو قریظہ والوں سے کہا کیا تمہیں یہ قبول ہے کہ میں تمہاری کتاب سے تمہارا فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی، ہماری کتاب سے ہمارا فیصلہ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا تمہاری کتاب میں غداروں کی یہ سزا لکھی ہوئی ہے کہ ان کے سارے جنگجو مرد قتل کر دیے جائیں، جنگ کے قابل جتنے مرد ہیں سب کو قتل کیا جائے، عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کی املاک پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ انہوں نے سنایا۔ چنانچہ ایک دن میں 600 یہودیوں کو قتل کیا گیا، 600 ایک دن، اتنی بڑی سزا ان کو دی گئی، ذلت و رسوائی والی، باقی سب کو غلام بنا کر اور مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس فتنے کی سرکوبی کی۔ اس کے بعد خواتین سے متعلق گفتگو کا آغاز ہوتا ہے آیات تخیر۔ ابھی جیسے حوالہ آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں میں عمومی خوشحالی آ گئی تھی، خاص طور پر یہ احزاب کے بعد اور بالخصوص پھر غزوہ خیبر کے بعد، خیبر 7 ہجری میں ہوئی، اور خیبر یہود کا جو گڑھ تھا وہ جب فتح ہوا تو خوب مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور عمومی خوشحالی آ گئی تھی مسلمانوں۔ تو ازواج مطہرات نے بھی کچھ اپنے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا، لیکن انداز کچھ اس طرح کا اختیار کیا کہ قیصر و کسریٰ کی جو بیگمات ہیں وہ کس عالی شان سے زندگی بسر کر رہی ہیں، تو آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ قیصر و کسریٰ کی بیگمات کا ذکر کیوں کیا انہوں نے، کیا یہ اس طرح کی زندگی چاہتی ہیں؟ ویسے نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کرنا کوئی غلط مطالبہ نہیں تھا، لیکن یہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناگوار تھا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 1 مہینے تک اپنی ازواج سے علیحدگی اختیار کیے رکھی، ان کے پاس نہیں گئے، اور 1 مہینے کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں، یا نساء النبی، نہیں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو فتعالین، آ جاؤ، امتعکن، میں تمہیں کچھ تحفے تحائف دے کر، واسرحکن سراحا جمیلا، خوبصورتی سے تمہیں رخصت کر دیتا ہوں۔ تم امت کی مائیں ہو، ٹھیک ہے، تم پوری امت کے لیے رول ماڈل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سطح پر اپنے لیے زندگی کا انتخاب فرمایا، فقر کی زندگی آپ نے اختیار فرمائی نا، تو آپ کے گھر والوں نے بھی اس میں بھرپور آپ کا ساتھ دیا، خاص طور پر اس آیت کے بعد۔ تو کہا کہ اگر دنیا چاہیے، اس کی زینت چاہیے، تو ٹھیک ہے، پھر کسی اور کے ساتھ رہ لو، میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ، اس کے رسول اور عالم آخرت کی طلبگار ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم میں سے جو نیک خواتین ہیں اللہ نے ان کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت پیش کی اور کہا کہ بھائی جواب دینے سے پہلے اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لینا۔ آپ چاہتے تھے کہ ان والدین سے مشورہ ہو، کیونکہ حضرت صدیق اکبر نے کیا مشورہ دینا تھا؟ یہی مشورہ دینا تھا بھائی نبی کے ساتھ رہو۔ تو انہوں نے کہا یہ میں اس معاملے میں کوئی مشورہ کروں، میں تو اللہ، اس کے رسول اور آخرت کا انتخاب کرتی ہوں۔ پھر ساری ازواج نے یہی جواب دیا۔ اس اختیار پر جو انعام اللہ نے عطا کیا ان ازواج مطہرات کو، اس کا ذکر آگے آ جائے گا۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کا جو خصوصی مقام و مرتبہ ہے وہ بیان کیا گیا کہ دیکھو، اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو دوہرا عذاب ہوگا، دوہری سزا ہوگی، اور تم نے اچھے کام کیے تو دوہرا اجر ہوگا۔ مقام مرتبہ اونچا ہے نا، رول ماڈل ہے، تو غلطی پر بھی دوہری سزا ہوگی اور اجر بھی دوہرا ہوگا۔ آگے خواتین سے متعلق کچھ خصوصی احکام آ رہے ہیں، لیکن خطاب کا آغاز ازواج مطہرات سے، لہذا بہت سے لوگ یہاں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں آیت نمبر 32 اور 33 سے متعلق کہ یہ صرف ازواج مطہرات کو حکم دیے جا رہے ہیں، یہ عام مسلمانوں کو حکم نہیں ہے۔ تو الفاظ خود اس کی نفی کر رہے ہیں۔ دیکھیں کیا فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام اونچا ہے۔ یہاں تک تو بات ازواج مطہرات کے لیے۔ اب آگے فرماتے ہیں ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، یہ ان اتقیتن کا ٹکڑا آگے بھی جڑ سکتا ہے، پیچھے بھی جڑ سکتا ہے۔ لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا اجر زیادہ ہوگا۔
اور ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم تقوی اختیار کرو تو کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ اپنی آواز میں نزاکت پیدا نہ کرو، نرمی پیدا نہ کرو، یعنی نامحرم سے بات کرنے کی اگر ضرورت پیش آ جائے تو آواز میں بھی احتیاط کرو۔ وہ آواز نہیں ہونی چاہیے جو ایک بیوی کا انداز اپنے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے، وہ انداز کسی نامحرم سے آدمی اختیار کرنا شروع کر دے، کوئی خاتون اختیار کرنا شروع کر دے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو جس کے دل میں کوئی روگ ہے، بیماری ہے، وہ کوئی برا ارادہ کر بیٹھے گا۔ تو آپ سوچیں، آواز تک میں احتیاط ہے، آواز تک میں احتیاط۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، بات وہ کہو جو بھلائی والی ہو، جتنی ضروری ہو اتنی۔ ہاں یہ بھی نہیں کہ کوئی بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں، مراد یہ ہے کہ ایک پھیکی آواز میں، جس میں کسی قسم کا کوئی نرمی نہ ہو، کوئی نزاکت نہ ہو، کوئی کشش نہ ہو، ایسی آواز میں اگر کسی نامحرم سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو کی جا سکتی ہے۔ یہ پہلا حکم ہو گیا۔ دوسرا حکم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو۔ ہمارے دین نے خواتین کا اصل دائرہ کار ان کا گھر بیان کیا۔ یہ بات سورہ نساء میں بھی ہم بہت تفصیل سے دیکھ چکے۔ خواتین پر کوئی معاشی ذمہ داری شریعت نے نہیں ڈالی ہے، کوئی کمانے کی ذمہ داری ان پر نہیں۔ کسی خاتون کو زندگی کے کسی مرحلے میں بغیر کسی کفیل کے چھوڑا ہی نہیں ہے شریعت۔ کوئی نہ کوئی مرد ہے جو اس کی کفالت کا ذمہ دار ہوگا، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، بھائی، اور اسی طریقے سے اور دیگر جو رشتہ دار ہیں، ایک کے بعد ایک وہ رشتہ داروں کی پوری تفصیل ہے، کس کس کے زیر کفالت کوئی عورت رہے گی، کہیں بھی اکیلے نہیں چھوڑا۔ تو گھروں میں قرار پکڑو، گھروں میں قرار کے ساتھ رہو۔ امت کا مستقبل عورتوں کے حوالے ہے، تربیت اولاد کا سارا کام اسی طریقے سے شوہر کی خدمت کر کے اس کو اس قابل کرنا کہ وہ گھر سے باہر کی اپنی معاشی ذمہ داریاں بھی ادا کر سکے، دینی ذمہ داریاں بھی ادا کر سکے، اور اس پر وہ سارا اجر جو مردوں کو باہر کے کاموں پر ملتا ہے وہ سارا گھر بیٹھے بیٹھے عورتوں کو مل جاتا ہے۔ یہ سارے مضامین اس سے پہلے ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں۔ تو سیدھا سیدھا شریعت نے یہاں خواتین کا دائرہ کار بیان کیا، چادر اور چار دیواری۔ آج کل اسے کہا جاتا ہے فیمنزم والے اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ عورتوں کو گھروں میں قید کر دیا گیا ہے اور ان کی آزادی ان سے چھین لی گئی ہے، اور یہ مردوں نے پوری نیریٹو ہسٹری کی بنائی ہے اور اپنے لیے ساری مراعات رکھی ہیں، عورت پر ظلم ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ جو کچھ تصورات ہیں جو ابھی پچھلے دنوں عورت مارچ میں پھر جو طوفان بدتمیزی مچایا گیا اور جس طرح کے پلے کارڈز کھڑے کیے گئے ہیں اور جس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، یہ لوگ جس قدر عورت پر ظلم کرواتے ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتا کہ وہ گھر کی بھی ساری ذمہ داریاں ادا کرے، بچے بھی وہی پیدا کرے، بچوں کو بھی وہی پالے پوسے، اور پھر باہر جا کر بھی بالکل مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو، وہ سارے کام جو مرد کرتے ہیں، جس کی صلاحیت اللہ نے مردوں کو دے رکھی ہے، وہ سارے کام بھی آپ عورتوں سے لینا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ جس کام کی صلاحیت عورتوں کی ہے وہ مرد سے نہیں لیے جاتے، مرد تھوڑی بچے پیدا کرتے ہیں۔ تو ظلم ہے نا، زیادتی ہے۔ تو وقرن فی بیوتکن، سیدھا سیدھا شریعت نے انتظام رکھا ہے، بیلنس رکھا ہے، توازن رکھا ہے۔ گھر کی ملکہ بنایا ہے عورت کو، گھر کے باہر کی ساری ذمہ داریاں خون پسینہ ایک کرنا یہ مردوں کے ذمہ لگایا گیا۔ نمبر 3 ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور دیکھو زمانہ جاہلیت اولی کی طرح، پہلی زمانہ جاہلیت کی طرح غیر مردوں کو اپنا بناؤ سنگھار دکھاتی مت پھرو۔ زینت کا اظہار جیسے سورہ نور میں منع ہوا، ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کا اظہار نہ کریں، اسی طرح یہاں پر بھی کہا بھائی زینت شوہر کے لیے اختیار کی جاتی ہے، زیادہ، سب سے زیادہ زینت۔ اور زینت کا ایک پہلو جس میں چہرے کو کھولنے کی اجازت ہے، اور جو گھر کا لباس ہوتا ہے وہ اس میں ظاہر ہونے کی اجازت ہے ستر پوشی کے ساتھ، وہ گھر کے محرم مردوں کے ساتھ ہے، کیونکہ محرموں کے ساتھ عام طور پر فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اتنا قریبی تعلق ہوتا ہے کہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ تو ایک خاص پہلو زینت کے اظہار کا وہ تمام محرم مردوں کے لیے ہے، اور سب سے اعلیٰ پہلو زینت کے اظہار کا وہ شوہر کے لیے ہے۔ تو کہا غیر مردوں کو اپنی زینت کا اظہار کرتی مت پھرو جاہلیت اولی کی طرح، یعنی اسلام سے پہلے کے دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت۔ تو یہاں اشارہ کر دیا گیا کہ وہ جو پہلی زمانہ جاہلیت کا دور تھا، اس کے بعد ایک جاہلیت ثانیہ بھی دور آنے والا ہے۔ اولا کہا ہے تو اولا کے بعد ثانیہ بھی تو ہوگا نا، پہلی کے بعد دوسری بھی تو ہوگی۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ ہم اسی جاہلیت کے زمانے میں اس وقت رہ رہے ہیں، جس طرح عورت کو ایک مارکیٹیبل کنزیومیبل پروڈکٹ بنا دیا گیا،
ہر طرح کی ایڈورٹائزمنٹ، ہر طرح کی مارکیٹنگ اس کے ذریعے سے کروائی جا رہی ہوتی، لوگوں کی ہوس کو نشانہ بنا کے اور پیسہ بنایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کو بڑا فریڈم اور آزادی اور حقوق نسواں کا نام دے کر لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو 3 احکام ہو گئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ یا نساء النبی سے خطاب ہے، اے نبی کی بیویوں، اس لیے یہ 3 احکام صرف ازواج مطہرات کے لیے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ احکام کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، آگے کیا فرمایا؟ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرو۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ 3 احکام صرف ازواج مطہرات کے لیے ہیں؟ نہیں، یہ تو ساری امت کے لیے ہے۔ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آخری 3 احکام ساری خواتین کے لیے اور شروع کے 3 احکام صرف ازواج مطہرات کے لیے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں۔ یا تو 6 کے 6 احکام صرف ان کے لیے ہیں، یا 6 کے 6 احکام ساری امت کی عورتوں کے لیے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ 6 کے 6 احکام ساری امت کی خواتین کے لیے ازواج مطہرات، یہ اصول ہے قرآن کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو، حکم عام ہوگا سب کے لیے، الا یہ کہ حکم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہونے کے لیے کوئی دلیل پائی جائے۔ اسی طرح ازواج مطہرات سے خطاب ہو، حکم عام ہوگا ساری امت کی خواتین کے لیے، الا یہ کہ کوئی دلیل ہو اس حکم کو خاص کرنے کے لیے۔ یہ اصول ہے جو مفسرین نے بیان کیا۔ آگے بعض خواتین کی خواہش تھی کہ قرآن مجید میں عام طور پر نیک لوگوں کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ مردوں کے ذیل میں عورتوں کا بھی تذکرہ کر دیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے، یا الصابرین والصادقین، سارے مذکر صیغے ہیں لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو جب پوری امت یا پوری قوم کو ذکر کیا جاتا ہے جس میں مرد عورتیں سب شامل ہیں، تو عام طور پر میسکولن صیغہ استعمال ہوتا ہے، مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو بعض خواتین کی خواہش تھی صحابیات میں سے کہ ہمارا بھی کوئی خصوصی ذکر ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت عطا فرما دی، آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات، بے شک فرما بردار مرد ہوں یا فرما بردار عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، عبادت گزار مرد ہوں یا عبادت گزار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد ہوں یا سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صابر مرد ہوں یا صابر عورتیں، والخاشعین والخاشعات، دل سے جھکنے والے مرد ہوں یا دل سے اللہ کے سامنے جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد ہوں یا روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہوں یا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور شاندار اجر تیار کر رکھا۔ تو خواتین کا بالخصوص علیحدہ سے یہاں پر اس آیت میں ذکر کر دیا گیا۔ یہاں آپ نوٹ کریں، ساری صفات ایک طرف اور آخری صفت بیان ہوئی، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورت۔ تو کثرت کا صیغہ اگر کسی عبادت کے لیے آیا ہے تو وہ ذکر ہے، نماز کے لیے بھی کثرت کا صیغہ نہیں آیا، ٹھیک ہے، اور روزے کے لیے، دیگر عبادت، کسی اور عبادت کے لیے نہیں۔ ہر جگہ جہاں کثرت کا صیغہ آتا ہے وہ ذکر کے لیے آتا ہے، ہر وقت ذکر مطلوب ہے، ہر وقت۔ اور سب سے آخر میں ذکر کیا کہ تمام عبادات کا حاصل خلاصہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہوتا رہا۔ اس کے بعد سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا ذکر ہے۔ جیسا پہلے تعارف میں گزرا، منہ بولے بیٹے تھے، تو جب قرآن نے کہا بھئی منہ بولے بیٹے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو وہ زید ابن محمد پکارے جاتے تھے، پھر دوبارہ سے زید ابن حارثہ ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے رشتہ جوڑا تھا، ٹوٹ گیا، تو آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے یہ مناسب سمجھا، اور ایک اور مقصد بھی تھا کہ یہ جو نکاح کے معاملے میں عربوں میں بہت زیادہ قبائلی تعصب پایا جاتا تھا، ہمارا قبیلہ اتنا اونچا ہے تو ہم کسی ہلکے قبیلے میں نکاح نہیں کریں گے، اور یہ اور وہ۔ تو آپ اگرچہ شریعت میں اس کا ایک حد تک لحاظ ہے، کفاءت جسے کہا جاتا ہے، کہ نکاح کے معاملے میں مرد عورت کے جو احوال ہیں ان میں بہت زیادہ فرق نہ ہو، ورنہ پھر زندگی ساتھ گزارنا مشکل ہو جاتی۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ خاندان سے باہر یا اپنے سٹیٹس سے نیچے نکاح کرنا وہ کوئی بری چیز ہے، نہیں، بعض جگہوں پر ضروری بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے اس کا۔ تو آپ نے یہ آزاد کردہ غلام تھے، حضرت زید ابن حارثہ پہلے غلام تھے، پھر ان کو آزاد کیا تھا، پھر منہ بولا بیٹا بنایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو آپ کی اپنی پھوپھی ذات بہن بنو ہاشم کی چشم و چراغ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ نے چاہا کہ حضرت زید کا نکاح ہو جائے۔ شروع میں ان کو کچھ اس میں تردد تھا۔ اسی طرح آپ نے اور بھی 2-3 صحابہ کے اس طرح کے رشتے بھیجے جہاں کچھ فرق تھا سٹیٹس میں، تو مختلف جگہوں سے انکار ہوتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مسلمان مرد عورت کے لائق نہیں ہے یہ بات کہ جب اللہ اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرمائیں تو پھر وہ یہ سوچیں کہ ہمارا بھی اس میں کوئی اختیار ہے۔ بھائی جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو کر دو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو جہاں جہاں آپ نے رشتے بھیجے ہوئے تھے سب جگہ رشتے ہو گئے۔ کوشش بہت کی دونوں نے لیکن نہیں چل سکا معاملہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید کو وہ شوہر والا مقام نہیں دے سکیں۔ شوہر کا مقام اونچا ہوتا ہے نا گھر میں، تو بہت زیادہ اسٹیٹس کا فرق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر یہ نکاح ختم ہوا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ منہ بولے بیٹے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے میرا نکاح فرما دیں گے حضرت زینب سے۔ اور آپ کو اندازہ تھا کہ کتنا شور مچے گا اس پر۔ مشرکین کے ہاں تو منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا تھا، ایسے ہی جیسے اپنی بہو سے کوئی نکاح کر لے ان کے خیال کے مطابق۔ تو آپ مشورہ دیتے رہے کہ بھائی، ویسے بھی یہی مشورہ دینا چاہیے جب نہ چل رہی ہو بات کہ بھائی نبھاؤ، کوشش کرو، اور ساتھ میں آپ کو یہ اندیشہ بھی تھا۔ تو بالآخر طلاق ہو گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسری مرتبہ خاندان نبوت سے رشتہ جڑ کر ٹوٹ گیا۔ تو اب ان کی دلجوئی اس طرح سے کی کہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید نے ذکر کیا، فلما قضى زید منها وطرا۔ پھر جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب سے کو طلاق دے کر ان کے ساتھ اپنا معاملہ اپنا رشتہ ختم کر لیا، زوجناکہا، ہم نے اے نبی آپ کا سیدہ زینب سے نکاح کر دیا۔ یہ نکاح زمین پہ ہوا ہی نہیں، یہ آسمانوں پر خود بخود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کر دی۔ اور یہ فخر کیا کرتی تھی حضرت زینب بقیہ ازواج مطہرات پر، تم سب کے نکاح زمین پر ہوئے، میرا نکاح آسمان پر ہوا، اللہ نے خود یہ نکاح کیا۔ جو شور مچنا تھا وہ شور مچا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار تسلی دی، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نبی کے لیے اس کام میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہوتی جو اللہ نے طے کر دیا، یہ اللہ نے کیا تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ آگے مزید ثابت کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حقیقی بیٹا دنیا میں نہیں ہے، آپ کے 3 بیٹے ہوئے، سیدنا قاسم جن کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی حضرت خدیجہ کے ہاں سے، پھر انہی کے ہاں سے حضرت عبداللہ مکے میں، دونوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے۔ پھر مدینہ منورہ میں آپ کی ملک یمین تھی سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مقوقس مصر کے بادشاہ نے تحفے کے طور پر بھیجی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو ان سے آپ کے صاحبزادے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم، ان کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا۔ تو اللہ نے 3 دفعہ بیٹے دیے اور تینوں دفعہ واپس لے لیے۔ حکمت کیا تھی؟ آیت ختم نبوت، آیت نمبر 40 ارشاد ہوا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ تینوں بیٹے اللہ نے دیے واپس لے لیے، اور حضرت زید بھی آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ تو اس میں ایک طرف اس رسم کی بھی نفی ہو گئی، اور دوسری طرف ختم نبوت کے مضمون کو بیان کرنے کے لیے تمہید ہو گئی کہ اگر آپ کے بعد آپ کا کوئی حقیقی بیٹا دنیا میں ہوتا تو اس بات کا امکان تھا کہ اس کو بھی کوئی نبی سمجھ لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسے کیسے ظلم کیے لوگوں نے، ان کو بعض ایک فرقہ تو ایسا ہے جس نے ان کو خدا بنایا ہوا، یہ جو نصیری فرقہ ہے، ان کے ہاں تو حضرت علی کو الوہیت ان کی تسلیم کی جاتی، آپ کے چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے۔ کوئی بیٹا ہوتا تو کیا ہوتا، وہ خدا سے بھی بڑی چیز بنا دیتے کوئی۔ تو اس میں یہ حکمت تھی، اس لیے آگے کہا وَلَٰكِن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور وہ تو نبیوں کے خاتم ہیں۔ خاتم مہر کو کہتے ہیں، جب کوئی ڈاکیومنٹ مکمل ہو جاتا ہے تو اس پر سیل کر دی جاتی ہے، مہر لگا دی جاتی ہے، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک انداز میں فرما دیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، نبیوں کی مہر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
اس کے بعد کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی احکام وہ بیان ہوئے. پھر یہی واقعہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، تو اب ولیمے کی دعوت ہوئی. نکاح تو آسمانوں پر ہو گیا تھا، ولیمے کی دعوت آپ نے اہتمام سے کی. عام طور پر آپ نے جتنے ولیمے فرمائے زیادہ تر سادگی سے ہوئے، یہاں بڑا اہتمام ہوا. مدینے والوں کو بڑی تعداد میں بلایا گیا اور بہت بڑی تعداد میں جانوروں کو ذبح کر کے گوشت وغیرہ تیار کیا گیا اور بھرپور اہتمام ہوا ولیمے کا. کچھ لوگ جو ٹائم تھا کھانے کا جس پر بلایا گیا تھا اس سے پہلے آ گئے، منافقین قسم کے لوگ جو کوئی موقع آپ کو تنگ کرنے کا چھوڑتے نہیں تھے، ستانے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں. آئے بھی تو بغیر اجازت کے آپ کے حجرے میں داخل ہو گئے. آپ کی نئی نویلی دلہن بیٹھی ہوئی ہیں سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بغیر اجازت لیے اندر آ گئے. اچھا اب آئے ہیں تو بہت پہلے آ گئے کھانے سے، آپ ان کے ساتھ مصروف رہے، کھانا آ گیا، کھانا کھا لیا گیا. اچھا بھائی کھانا کھا لیا تو آپ اٹھ جائیں؟ نہیں، بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے اٹھ کر باہر تشریف لے گئے، دیگر ازواج مطہرات کے پاس سے ہو کر پھر دوبارہ آئے کہ شاید انہیں احساس ہو جائے کہ یہ چلے جائیں. لیکن آپ اپنی کریم النفسی کی وجہ سے آپ کچھ کہہ نہیں سکے. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی کہ فرمایا کہ جب تم نبی کے گھروں میں داخل ہو تو داخل مت ہو مگر یہ کہ اجازت لے کر، اور کھانے کے انتظار میں مت بیٹھے رہو، بلکہ جب تمہیں بلایا جائے کھانے کے لیے تو جاؤ، جب کھا لو تو فانتشروا، منتشر ہو جایا کرو، باتیں کرنے کے لیے مت بیٹھا کرو. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، تمہاری یہ حرکت نبی کو تکلیف دیتی ہے اور وہ تم سے حیا کرتے ہیں، تمہارے منہ پہ کچھ نہیں کہتے. واللہ لا یستحیی من الحق، حالانکہ اللہ تو حق بات کہنے سے نہیں شرماتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا اللہ کو بالکل گوارا نہیں ہے، بالکل گوارا نہیں. اسی پس منظر میں کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تمہیں ازواج مطہرات سے کچھ سوال کرنا ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے پیچھے سے سوال کیا کرو. صاف صاف الفاظ ہیں، پردے کے پیچھے سے سوال کیا کرو. حالانکہ یہاں ایک طرف صحابہ ہیں اور دوسری طرف ازواج مطہرات، کوئی فتنے کا امکان نہیں ہے بظاہر، لیکن یہاں بھی اللہ کیا فرما رہے؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، ان کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ. تو یہ جو آج کل ایک بہانہ بنایا جاتا ہے اور ایک بس لفظی مشگافیاں کی جاتی ہیں کہ بھئی یہ پردہ وردہ تو بس آنکھوں میں ہونا چاہیے اور یہ تو بس دل میں ہونا چاہیے، اور یہ تو تم لوگوں کے ذہنیت ہی خراب ہے اس لیے تم لوگ ایسا سوچتے ہو، ہم لوگ تو ایسا کچھ نہیں سوچتے، ہمارے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ اور وہ. تو اس طرح کی باتیں کہہ کے کہاں پر زد پڑ رہی ہے؟ کیا صحابہ اور ازواج مطہرات سے زیادہ پاکیزہ ہو گئے ہیں آج کے لوگ؟ خود سوچیں نا، جب انہیں حکم دیا جا رہا ہے صحابہ کو کہ ازواج مطہرات جو ان کی روحانی مائیں ہیں ان سے بھی کچھ پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے سے پوچھو، تو پھر اور کس کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ کچھ آیات کے بعد پھر دوبارہ حکم دیا گیا، آیت نمبر 59 میں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، ونساء المؤمنین، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے. یہاں وہ اشکال بھی ختم ہو گیا کہ یہ صرف ازواج مطہرات کے لیے. نساء المؤمنین، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کا ایک پلو اپنے چہرے کے آگے لٹکا لیا کریں، چہرہ بھی چھپایا کریں. آیات حجاب جہاں چہرے کی چھپانے کی بھی فرضیت نازل ہو گئی، اس کا بھی وجوب نازل ہو گیا. جلباب کا لفظ آیا. جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں کہ جو خواتین گھر سے باہر نکلنے سے پہلے، جو شریف خاندان کی خواتین تھیں، زمانہ جاہلیت میں بھی اس کا اہتمام کرتی تھیں کہ بڑی سی چادر اپنے پورے جسم پہ لپیٹ لیتی ہیں، صرف چہرہ کھلا ہوا ہوتا تھا. حکم دیا گیا اب اس کا ایک پلو چہرے کے آگے بھی لٹکا لو، چہرہ بھی چھپا لو. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ یہ پہچان لی جائیں. جب پردے میں ہوں گی، چہرہ چھپا ہوا ہوگا تو پہچان لی جائیں گی کہ یہ شریف خاندان کی عورتیں ہیں، فلا یؤذین، لہذا انہیں ستایا نہیں جائے گا. باقی اس کا شرعی حکم اور اس کی تفصیلات وہ کتب میں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن عام طور پر اصول یہ ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہے وہاں چہرہ بھی چھپایا جائے. اچھا، ہمارے اچھے زمانوں میں اس بات کا امکان تھا کہ کہیں فتنے کا اندیشہ نہ ہو،
اس بات کا امکان تھا، لیکن اب کے زمانے میں تو سارے فقہا کا اتفاق ہے، فتنے کا زمانہ ہے، لہذا ہر حال میں نامحرم سے چہرہ بھی چھپایا جائے گا، ہر حال۔ درمیان میں ایک آیت نمبر 56 رہ گئی، اس کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اگلی صورت کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام و مرتبہ ہے، آپ سے محبت کا ادنا ترین حق یہ ہے، ادنا ترین، سب سے ہلکا، کہ ہم آپ کے حق میں دعا تو کرتے رہیں، یہ سب سے ادنا حق ہے آپ کا۔ اور آپ دیکھیں بات کہاں سے شروع کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے رحمتوں کے نزول کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یصلون کا فعل اللہ کے لیے اس کے معنی اور ہوں گے، مخلوق کے لیے معنی اور ہوں گے۔ اللہ کے لیے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا، اور فرشتوں کے لیے اور انسانوں کے لیے کیا معنی ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ آپ رحمت نازل فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اللہ رحمت نازل فرماتا ہے، فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں رحمتوں کے نزول کے لیے، لہٰذا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کرنے کی دعا کیا کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب خوب سلام بھیجا کرو، خوب خوب سلام بھیجا کرو، جس کا طریقہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی میرے روزے پر آ کر درود پڑھے گا تو میں خود اس کا جواب دوں گا، اور کوئی اپنے مقام سے مجھ پر درود بھیجے گا تو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جو میری امت کے لوگوں کا درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، باقاعدہ نام لے کر کہتے ہیں فلاں بن فلاں نے رسول اللہ آپ کے لیے یہ ہدیہ درود و سلام پیش کیا ہے، نام لے کر باقاعدہ آپ کو پیش کیا جاتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں۔ روزہ اطہر پر حاضری ہوتی ہے تو ہم خطاب کے صیغے میں سلام پیش کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اور کہیں کسی بھی دوسرے مقام سے بھیجیں گے تو غائب کے صیغے میں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، جیسے مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی جو دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک اور اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس سے پہلے کیا الفاظ ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہم انی اسألک من فضلک، تو غائب کے صیغے میں درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ ادنا ترین حق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے حصول کا سب سے یقینی ذریعہ، سب سے یقینی ذریعہ۔ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا، اور من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ ایک اور روایت میں کہا 10 گناہ اس کے معاف کر دیں گے، 10 درجات بلند کر دیں گے، رحمتیں ہی رحمتیں۔ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی علیہ رحمہ اور ان کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ، بہت بڑے اللہ والے، عالم، فاضل، صوفی، ہر میدان میں امامت کے درجے کو پہنچنے والے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد ماجد فرمایا کرتے تھے شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ، بھئی ہمیں تو جو کچھ بھی ملا ہے، جو بھی اللہ کی رحمت ملی ہے، جو بھی علم میں سے ملا، جو بھی تقوی میں سے ملا، جو کچھ بھی ملا، وہ صرف درود کی برکت سے ملا ہے، صرف درود کی برکت سے۔ تو اس کی کثرت، اس کی بھی کثرت مطلوب ہے، خاص طور پر جمعے کے دن اور زیادہ کثرت کرنی چاہیے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے مسلمانوں کے اوپر۔ سورہ سبا 6 رکوعات اور 56 آیات پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے، مکی صورت ہے، مکی صورتوں کے مضامین ہیں، اور سبا اس کا تذکرہ ہم پیچھے سورہ نمل میں پڑھ چکے۔ وہ ملکہ سبا جو آئی تھی بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اور ایمان قبول کیا تھا، تو وہ تو مسلمان ہو گئی تھی، پیچھے قوم جو ہے جو یمن میں لوگ آباد تھے وہ اسی طرح سورج پرستی میں مبتلا رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کیا، ان کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے۔ درمیان میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو خاص اپنے پاس سے فضل عطا کیا تھا۔ یا جبال اوبی معہ، اے پہاڑوں تم بھی تسبیح میں داؤد کے ہم آواز بن جاؤ، جب وہ تسبیح کیا کریں، زبور پڑھا کریں، تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ وَالطَّيْرِ، اور اے پرندوں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے حضرت داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ لوہا ویسے سالڈ ہے نا، سخت ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر کیا کہ ان کے لیے لوہے کو نرم کر جس طرح چاہتے تھے اس کو موڑ دیتے تھے. اور سب سے پہلے یہ جو جنگی زرہ ہوتی ہے نا، جس کو آرمر کہا جاتا، جنگی لباس، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس کی صنعت اور اس کی مینوفیکچرنگ کا علم سکھایا گیا، اور اسی کو بیچ کر وہ اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے. تو لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا اور وہ زرہیں بناتے تھے اور اس کے ذریعے سے اپنا گزر بسر کرتے تھے. پھر حضرت سلیمان کا ذکر علیہ السلام، ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو تابع بنا دیا تھا. ان کا صبح کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا ہوتا تھا، شام کا سفر بھی 1 مہینہ ہے. صبح میں اور شام میں 1 مہینے کا ڈسٹنس اس ہوا کے ذریعے سے طے کر لیا کرتے تھے. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا. بھئی تانبا بھی اصلاً سالڈ سٹیٹ میں ہوتا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی اس کو چشمے کی صورت میں لیکوڈ سٹیٹ میں بہا دیا گیا تھا کہ وہ اس کو پھر سولیڈیفائی کر کے جنات کے ذریعے سے مختلف تعمیراتی کام کیا کرتے تھے. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے بھی کچھ وہ تھے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے اور مختلف چیزیں ان کے لیے بناتے تھے. جنات کا غرور توڑنے کے لیے اللہ سبحانہ، ان کو جنات کو بڑی اس بات میں غرور رہتا ہے، پہلے بھی تھا ہمیشہ سے ہے، کہ ہمیں غیب کی خبریں زیادہ پتہ ہوتی ہیں، کیونکہ جنات کی آسمانوں تک بھی رسائی ہے نا. تو وہاں جو فرشتوں کو احکام دیے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں سے یہ چوری چھپے کچھ سننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بڑا غرور تھا کہ ہمیں غیب کی بڑی باتیں پتہ. اللہ نے غرور کیسے توڑا ان کا؟ بیت المقدس کی تعمیر اور اسی طرح دیگر تعمیرات پر سلیمان علیہ السلام نے ان جنات کو لگایا ہوا تھا کام پر. ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا، فرشتہ آ گیا روح قبض کرنے کے لیے. اللہ نے یہ انتظام کیا کہ جیسے ہی ان کی روح قبض ہوئی تو وہ کھڑے ہوئے تھے اپنے عصا کے سہارے، اور وہ کھڑے کے کھڑے ہی رہے. انتقال ہو چکا تھا لیکن عصا کے سہارے کھڑے رہے، ایسے اینگل سے وہ عصا ٹکا ہوا تھا کہ وہ کھڑے رہے. جنات سمجھنے لگے، جب بھی وہ دیکھتے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سپرویژن چل رہی ہے، وہ لگے رہتے تھے کام پر، لگے ہوئے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایک دیمک کو حکم دیا، اس نے اس عصا کو کھانا شروع کیا، اور ٹائمنگ اللہ نے ایسی رکھی کہ جیسے ہی تعمیرات مکمل ہوئیں تو وہ عصا کھوکھلا ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور سلیمان علیہ السلام گر پڑے. تب جنات کو پتہ چلا کہ لو بھائی، یہ تو پتہ نہیں کب سے ان کی موت واقع ہوئی ہوئی ہے، ہم بلا وجہ اتنی مشقت کرتے رہے. اس سے ان کا غرور ٹوٹ گیا کہ انہیں بڑی غیب کی خبریں، اگر غیب کی خبر ہوتی تو ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا. پھر ملک سبا کا تذکرہ، کس طرح انہوں نے ناشکری کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایک بند کا عذاب بھیجا. بند ٹوٹا، سیلاب آیا، پورا ان کا علاقہ زیر آب آ گیا. اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا. رکو نمبر 5 میں ایک بڑا اہم مضمون بیان ہوا. مشرکین کو یہ خیال تھا ہمارے پاس مسلمانوں سے مال بھی زیادہ ہے، ہماری اولاد بھی زیادہ ہیں، اس کا مطلب ہے ہم زیادہ اللہ کے قریب ہیں. اس اصول کو یہاں توڑ دیا گیا. ارشاد ہوا آیت نمبر 37 میں، وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، نہ تمہارے مال تمہیں ہمارے حضور کو ایک قرب عطا کرتے ہیں، نہ تمہاری اولاد، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، سوائے اس کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. تو نیک عمل کرو گے تو مال کو بھی ہمارے قرب کا ذریعہ بناؤ گے، اولاد کی بھی ایسی تربیت کرو گے کہ وہ صدقہ جاریہ بنے تمہارے لیے، تب تو مال اور اولاد سے اللہ کا قرب مل سکتا ہے. لیکن اگر ایمان اور نیک عمل نہیں ہے تو یہ مال بھی مصیبت، اولاد بھی وبال جان. دنیا میں وبال جان بن جائے گی، ورنہ آخرت میں تو بنے گی ہی بنے گی، کیونکہ اولاد کے سارے جرائم ان کا وبال والدین پہ بھی جائے گا. کیوں صحیح تربیت نہیں کی، کیوں ان کی ہدایت کی فکر نہیں کی. اہم مضمون یہاں پر بیان. سورہ فاطر، اس میں بھی ملتے جلتے ہی مضامین ہیں، زیادہ تفصیلات نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی کئی نشانیوں کا بیان ہے. اس کے بعد ایک مقام خاص ہے اس سورت کا، آیت نمبر 28، 29، 30، بلکہ اگلی بھی 2-3 آیات کو جوڑ لیں، بس اس کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر آگے سورہ یاسین پر انشاءاللہ اختتام کریں گے آج. ارشاد ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں، مختلف رنگوں کے اللہ نے پہاڑ بنائے، انسانوں میں بھی، جانوروں میں بھی، اور چوپایوں میں بھی، مویشیوں میں بھی مختلف رنگ اللہ نے رکھے ہیں.
اس کے بعد اس سے جو نتیجہ نکالا ہے وہ کیا ہے؟ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانتے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسا علم اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اللہ کے علم سے مراد کیا؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، کہ وہ ان کے اندر خشیت بھر دیتی ہے، خوف بھر دیتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، جو شریعت کا علم عطا ہوا ہے اس کو غلط استعمال نہیں کرنا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ عالم صرف اس کو نہیں کہتے جو کتابیں پڑھ لے، جو الفاظ کا مجموعہ جمع کر لے۔ اصل میں عالم کون ہے؟ جس کو عالم ربانی کہا جاتا ہے۔ رب والے علماء وہ کون ہوتے ہیں؟ جو شریعت کو بھی جانتے ہیں، احکام کو بھی جانتے ہیں، لیکن دل میں تقویٰ بھی ہوتا ہے کہ خود بھی ان احکام پر عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی صحیح صحیح بتاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ خود بھی عمل نہیں اور اپنے علم سے آدمی غلط لوگوں کو باتیں بتا کے اور ان سے پیسے بٹورتا رہے، ان کے دلوں کے بجائے ان کی جیبوں پر اس کی نظر ہو۔ تو یہ ظاہری عالم تو ہے الفاظ کا، حقیقی معنی میں یہ عالم نہیں ہے۔ اصل عالم وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھے، خشیت رکھے۔ اچھا، یہاں سے کچھ لوگ غلط نتیجہ نکالتے ہیں، غلط نتیجہ نکالتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر کہا گیا کہ اصل عالم تو وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ تو یہ کہاں سے آپ نے شرط لگا لی کہ درس نظامی فاضل کو ہی عالم کہیں گے؟ جو 8 سال مدرسے میں پڑھے، اتنی کتابیں پڑھے، یہ پاس کرے امتحانات، وہ عالم ہوگا؟ یہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی ٹھیک ہے، درس نظامی تو ابھی 150-200 سال پہلے کا ہے، لیکن درس نظامی میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ علوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں۔ اور صحابہ کے ہاں بھی ایک معیار ہوتا تھا، ہر شخص ایک جیسا علم والا نہیں تھا۔ فقہائے صحابہ، وہ صحابہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فتویٰ دینے پر مامور کیا ہوا تھا، وہ متعین تھے، ان کی خود تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اور اسی زمانے سے یہ بات معلوم تھی کہ ایک عالم، اس کے اندر بنیادی صفات کیا ہوتی ہیں، کون کون سے علوم کم سے کم اس نے سیکھے ہوئے ہوں تو اس کو عالم سمجھا جائے گا، یہ پھر مجتہد کے درجے پر فائز ہوگا، یہ پھر فتویٰ دے سکتا ہے، یہ پھر لوگوں کو گائیڈ کر سکتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی زمانے میں یہ کوئی نصاب ہی نہیں تھا اور یہ آج 200 سال پہلے جا کے درس نظامی کوئی متعین ہوا ہے، نہیں۔ آپ ازہر یونیورسٹی چلے جائیے، جامعہ ازہر، آپ مدینہ یونیورسٹی چلے جائیے، آپ ام القریٰ مکہ چلے جائیے، دنیا بھر کے کسی موریتانیہ چلے جائیے، مراکش کی جو علمی حلقے وہاں چلے جائیے، ہر جگہ علوم یہی متعین ہے۔ بھئی عالم وہ ہوگا جس کو عربی اور عربی کے جو علوم ہے، صرف، نحو، بلاغت وغیرہ، ادب، اسی طریقے سے منطق، اسی طریقے سے تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، یہ سارے علوم جو کم سے کم پڑھا ہوا شخص ہوگا اور جس کی اس میں کوئی بصیرت ہوگی، اسی کو عالم کہا جائے گا۔ ہاں، اس کے ساتھ اضافی شرط، باطنی شرط یہ ہے کہ اللہ کا خوف بھی ہو، اللہ کی خشیت بھی ہو۔ اس لیے تقوی اور علم، علماء اور صوفیہ، جہاں یہ چیز جمع ہوتی ہے وہاں حقیقی علم پیدا ہوتا ہے، وہاں حقیقی علم پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایسے لوگوں کی تعریف کی گئی کہ جو کیا کرتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ، یہ علماء کون ہیں؟ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، چھپے اور اعلانیہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو جس میں کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ سورہ یاسین، اس کے بس مضامین کا مختصر خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کو مختلف روایات میں بہت سے فضائل اس کے بیان ہوئے، اگرچہ سند پر کلام بھی کیا گیا اور اس وجہ سے لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ نہیں یہ ساری گڑھی ہوئی روایتیں ہیں، حالانکہ ساری ضعیف نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ثابت شدہ صحیح روایات بھی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ 1400 سال میں سے امت میں اس صورت کے فضائل مانے تسلیم کیے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے آئے، تو امت کا تعامل اپنی جگہ ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک روایت میں آیا، جو شخص صبح کے وقت یاسین شریف کی تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے دن بھر کے کاموں کے لیے کفالت کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا، جس نیت سے پڑھی جائے، جس حاجت کے لیے پڑھی جائے، اللہ اس کو پورا کرتے ہیں۔
ایک روایت میں آیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے، جب کہ ابھی نور سے فرشتوں کی تخلیق ہوئی تھی، تو فرشتوں نے باری تعالیٰ کو یہ کلام پڑھتے ہوئے سنا. سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے، خود باری تعالیٰ یاسین شریف کی تلاوت کر رہے تھے. یہ اور بہت ساری روایات ہیں جس میں اس صورت کے فضائل بیان ہوئے. ایک روایت میں اس کو قرآن کا دل قرار دیا گیا. قرآن کا دل ہے، مرکز، ٹھیک ہے. اور اصل بنیادی موضوع ہی جو قرآن کا ہے، توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، قیامت کے مناظر، جو اصل زندگی ہے وہی اس صورت میں بیان ہوئی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ جب تم میں سے کسی شخص کا انتقال ہونے لگے تو اس کے پاس یاسین شریف کی تلاوت کیا کرو. لوگ اس کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو زندوں کے لیے کتاب ہے، مردے کو سنانے کا کیا فائدہ. بھائی جس کسی نے یاسین شریف سیکھی ہوئی ہوگی، اس کا مفہوم اسے پتہ ہوگا، جب اس کے سامنے اس کی تلاوت ہوگی تو اس میں وہی تو سارے مناظر بیان ہو رہے ہیں جو اس کا سفر شروع ہو رہا ہے بآخرت کا. گویا اس کو سفر آخرت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس سے جان نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، تو آپ علیہ السلام کے فرمان کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس طرح کی پریشانیوں میں نہیں آنا چاہیے. یاسین یہ خود، جیسے طٰہٰ کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے بھی ہے. تو یاسین کے بارے میں 3 اقوال ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یاسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ جو سین ہے نا، یہ سین ایبریویشن ہے انسان کے لیے، یا انسان، ٹھیک ہے، یا پکارنے کے لیے آتا ہے اے انسان. تو تینوں آ رہا ہے مفسرین. والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی، انک لمن المرسلین، اے نبی آپ یقیناً رسولوں میں. یہ قرآن کی قسم، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آپ رسولوں میں سے اور اپنی قوم کو خبردار کرنے والے ہیں. آگے فرمایا انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے جو اثرات پیچھے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم لکھتے ہیں. ایک ہے نیک عمل کوئی آدمی کرے، وہ تو لکھا ہی جا رہا ہے نام اعمال میں. اس نیک عمل کا دوسروں پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ کوئی اس کی پیروی کر رہا ہے، کوئی اس سے اپنے لیے نیک عمل جنریٹ کر رہا ہے، وہ سارے اثرات بھی صدقہ جاریہ کے طور پر نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں. اور اس آیت کی تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی نقل کیا گیا، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، ان کے قدموں کو بھی ہم لکھتے چلے جاتے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور ان کے قدموں کے جو نشانات زمین پہ رہ جاتے ہیں ان کو بھی ہم لکھتے ہیں. یہ بھی ایک مفہوم اس کا بیان کیا گیا کہ بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا انصار کا، مسجد سے دور رہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ ہم مسجد کے قریب اپنی رہائش رکھنا چاہتے ہیں تاکہ نمازوں کے لیے آنا جانا آسان ہو. تو آپ نے فرمایا اگر میرا مشورہ قبول کرو تو جہاں ہو وہیں رہو. دور تھے کافی. کہا یہ جتنے قدم تم چل کے آتے ہو، ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ان کے قدموں اور ان کے آثار کو بھی ہم لکھتے چلے جاتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے. آگے ایک نیک شخص کا ذکر ہے. ایک قوم تھی جس کی طرف اللہ نے 3 رسول بھیجے، اور پوری بستی میں سے ایک آدمی ان پر ایمان لایا. روایات میں اس کا نام حبیب نجار ذکر ہوا ہے. نجار بڑھئی کو کہتے ہیں. اور یہ انطاکیہ جو اس وقت ترکی کا ایک شہر ہے، وہاں ان کی قبر بھی بتائی جاتی ہے، واللہ عالم. تو یہ صاحب ایمان لے آئے تھے. باقی جب بقیہ ان رسولوں نے جا کر بقیہ قوم کو خبردار کیا، قوم ان کی جان کے درپے ہو گئی. انکار کیا، جان کے درپے ہو گئے. تو یہ دوڑتے ہوئے آئے، قوم کو سمجھایا کیوں انکار کر رہے ہو، یہ تمہاری بھلائی میں بات کر رہے ہیں، ایمان لے آؤ ان کے اوپر. قوم نے صاف صاف انکار کر دیا، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ الٹا اس مومن شخص کی جان کے درپے ہو گئے. روایات میں آتا ہے چونکہ یہ ہر وقت باوضو رہتے تھے، اور جیسے ہی جنابت کی حاجت ہوتی تھی فوراً غسل کر لیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی حفاظت فرماتے تھے. لیکن ان کی جو بیوی تھی وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو ایک موقع پر جب کہ ان کو جنابت لاحق ہوئی، اس نے فوراً قوم کو خبردار کر دیا. وہ لوگ آئے، انہوں نے حملہ کیا اور لاتے گھوسے مار مار کے زخمی کر دیا. بالآخر سر قلم کر دیا گیا، شہید کر دیے گئے. ادھر شہادت واقع ہوئی، ادھر اللہ نے حکم دیا قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا. شہید کے لیے تو کوئی برزخ نہیں ہے نا، سیدھا جنت. قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگے ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ اللہ نے کیا زبردست انجام کیا. اور پیچھے قوم کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں ہمیں کوئی لاؤ لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی.
ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس وہ ایک چیخ تھی، پوری کی پوری قوم تہس نہس کر دی گئی، تباہ و برباد کر دی گئی، ختم کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں درمیان میں دکھائی گئیں۔ اس کے بعد قیامت کے احوال بیان کیے گئے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو یکا یک یہ لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے۔ قالوا یا ویلنا، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، من بعثنا من مرقدنا، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا، کس نے ہماری خوابگاہوں سے ہمیں اٹھا دیا۔ یہاں سے لوگ اشکال کرتے ہیں قبر کو، یہاں خوابگاہ کیا ہے؟ قبر میں یہ خواب دیکھ رہے تھے، خواب آدمی تبھی دیکھتا ہے جب پرسکون نیند سو رہا ہو، اور آپ کہتے ہیں قبر میں کافروں کو عذاب ہوگا، نافرمانوں کو عذاب ہوگا، تو یہ خوابگاہ کیسے ہے، آرام گاہ کیسے ہے اگر قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ مفسرین نے جواب دیا جو عذاب آخرت میں جہنم کا عذاب سامنے آئے گا، اس کو دیکھ کر ان کو لگے گا کہ جو قبر میں جو ہمیں عذاب دیا جا رہا تھا وہ تو ہماری آرام گاہ تھی، وہاں تو ہم بڑے آرام سے تھے۔ تو یہ نسبتی بات ہے، یہ ریلیٹو بات ہے کہ وہ جہنم کے مقابلے میں قبر کو اپنی آرام گاہ کہہ رہے ہیں، ورنہ قبر میں بھی ان کو عذاب ہی ہو رہا ہے، جیسے اور بہت سارے مقامات اور احادیث سے ثابت۔ قیامت کے دن جنت والوں کا اللہ کیسے اکرام کریں گے؟ کہا کہ ان کو قسم قسم کے پھل دیے جا رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سائے تلے اونچے اونچے تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ہر طرح کے پھل ان کے لیے ہوں گے، جو مانگیں گے ان کو دیا جائے گا، اور سب سے بڑی نعمت سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا۔ آپ تصور کریں باری تعالیٰ خود سلام، ہم تو یوں دعا کرتے ہیں نا السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ہم تو دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہ باری تعالیٰ خود سلامتی نازل کرے تو کیا منظر ہوگا اور کیا عالم ہوگا۔ سلام قولا من رب الرحیم، کفار کے لیے سزا کا بیان، اور آخر میں یہ کہہ دیا گیا کہ ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے ان پیغمبر کو کوئی شعر و شاعری تھوڑی سکھائی ہے۔ یہ مشرکین کہتے تھے یہ قرآن تو بس شعر و شاعری ہے، اس میں بھی قافیہ ہے نا، یعنی آیات ایک ہی جیسے ساؤنڈ پہ ختم ہو رہی ہوتی ہیں، تو قرآن کی ایک جاذبیت ہے، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تو شعر و شاعری ہے۔ تو ایک تو سورہ شعراء میں ہم دیکھ چکے شاعروں کا کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کے پیروکار کیسے ہوتے ہیں، ان کی گفتگویں کیسی ہوتی ہیں۔ دوسرا یہاں کہا گیا کہ ان کو ہم نے کوئی شعر نہیں سکھایا، وما ينبغی لہ، اور ان کے لیے یہ مناسب بھی نہیں ہے کہ ان کو شعر سکھایا جائے۔ پیغمبر کا مقام شاعر کے مقام سے بہت بلند ہے، بہت بلند۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، بس یہ تو ذکر ہے، نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے۔ اختتام پر مشرکین کا ایک اعتراض، ایک مشرک کچھ ہڈیاں لے کر، بوسیدہ ہڈیاں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں اللہ ہمیں ان ہڈیوں سے دوبارہ زندہ کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہتا ہے کہ کون ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ وہ بالکل چورا چورا اور بوسیدہ ہو جائیں گے۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، نبی ان سے کہہ دیجیے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا وہی دوبارہ بنائے گا۔ اور پیچھے کہا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا ہم نے انسان کو ایک ناپاک قطرے سے نہیں پیدا کیا اور آج وہ بڑا جھگڑالو ہو گیا؟ تو یہ بھی تکبر توڑنے کا ایک ذریعہ ہے کہ آدمی اپنی حقیقت پر غور کرے، میں ہوں کون، میرا آغاز کہاں سے ہوا۔ جیسے وہ ایک کوئی بڑا متکبر قسم کا شخص تھا، سید الطائفہ، صوفیہ کے سرخیل سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ، ان کے پاس سے گزرا تو سیدنا جنید رحمہ اللہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، اس کو بڑا برا لگا، میں جہاں جاتا ہوں لوگ میرے کپڑوں کی تعریف کرتے ہیں، میری خوشبو کی تعریف کرتے ہیں، عطر کی تعریف کرتے ہیں، انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ بڑی بدتمیزی سے کہا کہ جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ تو سیدنا جنید بغدادی رحمہ اللہ نے کہا ہاں جانتا ہوں، تمہارا آغاز ناپاک بھون سے ہوا تھا، تمہارے پیٹ میں اس وقت پتہ نہیں کتنی غلاظت بھری ہوئی ہے، اور تمہیں تو اپنی مٹی میں مل کر مٹی ہو جانا ہے، اچھی طرح جانتا ہوں تم کون ہو۔ ایسا ہوش ٹھکانے آئے اس کا سارا تکبر رفو چکر ہو گیا۔ تو یہ تکبر کے علاج میں سے ایک علاج ہے کہ آدمی اپنے آغاز پر غور کرے، میں کہاں سے میں شروع ہوا ہوں، اور اپنی اصل حقیقت پر غور کرے اور اپنے انجام پر غور کرے، سارا تکبر ختم ہو جاتا۔ آگے اللہ کی قدرت کا بیان، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لے صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔
فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو آخر کار لے جایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا صحیح فہم، اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين۔ اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتشهدنا وتلاوتنا وجميع أعمالنا يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك، جزاكم